بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں طارق منگول ہوں۔ اسلامی دنیا کے مشہور سپہ سالار صلاح الدین ایوبی کے زندگی کے واقعات کا ایپیسوڈ 6 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ریجنالڈ کو سلطان کے خیمے میں پہنچا دیا گیا۔ ریجنالڈ کی ساری اکڑ نکل گئی تھی، وہ بامشکل اپنے قدموں پر کھڑا ہوا تھا۔ صلاح الدین جیسے نرم مزاج سلطان کی آنکھوں سے قہر کے شعلے برس رہے تھے۔ اسے کسی نے شاید ہی اس سے پہلے اتنے غصے میں دیکھا ہو۔ مردود ریجنالڈ، اپنے گناہ یاد کر۔ کیا تم مسلمانوں میں بادشاہوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں، لیکن تو میرا نہیں، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرم ہے، شاتم رسول ہے۔ 12 حجاز مقدس کی طرف جانے والے قافلوں کو لوٹ چکا ہے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر روضہ اقدس کی بے رحمتی کا ناپاک منصوبہ بنا چکا ہے۔ تو نے ایک مرتبہ قافلے کو لوٹتے ہوئے یہ بھی کہا تھا، اب تمہیں تمہارا پیغمبر محمد ہی آ کر بچائے گا۔ میں نے تیری ان ناپاک جسارتوں پر قسم کھائی تھی کہ اگر مجھے موقع ملا تو تجھ معلون کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں گا۔ کیا وہ موقع آ نہیں گیا؟ ریجنالڈ اب تک اپنے قدموں پر اس لیے کھڑا رہ گیا تھا کہ صلاح الدین اسے معاف کر دے گا یا قیدی بنا لے گا۔ اب اسے اپنی موت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ فرش پر گر پڑا۔ وہ گھسٹتا ہوا صلاح الدین کی طرف گیا اور اس کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ میں نے تمہاری فیاضی کی بڑی داستانیں سنی ہیں، مجھے معاف کر دو۔ زندگی بھر تمہاری خدمت کروں گا، کتے کی طرح تمہارا ہر حکم مانتا رہوں گا۔ اگر میں تجھے معاف کر دوں تو میری قسم کا کیا ہوگا؟ میں آپ کی خدمت میں رہوں گا، یہ آپ کی قسم کا کفارہ ہوگا۔ میری قسم کا کفارہ ایک صورت میں ممکن ہے۔ میں ہر شرط ماننے کو تیار ہوں، تو صدقے دل سے اسلام قبول کر لے۔ ریجنالڈ کی رگ آمد پھڑک اٹھی، اس کا تعصب اس کی زبان پر آ گیا، اس سے انکار کر دیا۔ سلطان آخری اجرت پوری کر چکا تھا۔ اس کی شمشیر بلند ہوئی اور دوسرے ہلے میں ریجنالڈ کی گردن اس کے جسم سے الگ ہو گئی۔ اس کا جسم گردن کے فراق میں دیر تک تڑپتا رہا۔ صلاح الدین اپنی جگہ سے اٹھا اور خیمے کے دوسرے حصے میں پہنچ گیا جہاں گائی آف لپٹن موجود تھا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ خیمے کے دوسرے حصے میں کیا ہوا۔ وہ اپنا انجام سوچ کر تھر تھر کانپ رہا تھا۔ مسلمانوں کے بادشاہ، مجھے معلوم ہے ریجنالڈ کے بعد اب میری باری ہے۔ میں اس وقت بے بس ہوں، میری گردن حاضر ہے۔ بادشاہ بادشاہوں کو قتل نہیں کرتے، اور ریجنالڈ، اس نے تو شرافت کی تمام حدود پار کر لی تھی، اس لیے وہ اس انجام کو پہنچا۔ اس کے بعد گائی نے یہ منظر بڑی حیرت سے دیکھا۔ دسترخوان بچھایا گیا، سامان خورد و نوش سج چکا، تو صلاح الدین نے شاہ یروشلم کو دسترخوان کی طرف چلنے کی دعوت دی۔ چند اور خاص عیسائی عمرہ دسترخوان پر موجود تھے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان پر یہ مہربانی کیوں کی جا رہی ہے۔ خیمے میں مکمل سکوت تھا، کسی کو کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس سکوت کو خود صلاح الدین نے توڑا۔ میں خانہ بدوش قبائل کے قابل قدر فیضانہ دستور پر کاربند ہوں۔ اس دستور کے مطابق قیدیوں کو سامان خورد و نوش دینا ان کی جان بخشی کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی سب کے چہروں پر بحالی کے آثار نظر آنے لگے۔ رات بھر جنگلی کتوں اور دیگر جانوروں کی گھرراٹوں سے میدان میں شور مچا رہا، جو میدان میں پڑی عیسائیوں کی لاشوں کو بمباڑ رہے تھے۔ صبح ہوتے ہی شاہ یروشلم اور خاص عمرہ کو جنگی قیدیوں کی حیثیت سے دمشق بھجوا دیا گیا۔ باقی جتنے تھے سب کو قتل کر دیا گیا۔ تاریخ نویسوں کے مطابق اس مارکے میں 30,000 عیسائی قتل ہوئے تھے۔ 1 سال بعد تک انسانی ہڈیوں کے ڈھیر دور سے نظر آتے تھے۔ دوسرے دن ریمنڈ کی بیوی نے تبریہ کا قلعہ سلطان کے حوالے کر دیا۔ اب سرزمین فلسطین اس کے قدموں میں تھی، چند قلعوں کی تذکیر باقی تھی۔ اس کے بعد وہ یروشلم تک پہنچ سکتا تھا۔ سلطان کی فوج تقریباً 27 سالم تھی، حوصلے بلند تھے، شوق جہاد سے سرشار تھے۔ دوسری جانب ہتھین کی شکست کی خبر سے عیسائی قلعوں پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ان قلعوں میں لشکر کی تعداد بہت مختصر تھی۔ قلعوں کے کئی سردار ہتھین کے مارکے میں مارے گئے تھے۔ صلاح الدین نے بلا توقف پیش قدمی شروع کر دی۔ وہ ساحل کی طرف گیا اور فوج کشی کر کے صلیبی ریاستوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ شمالی اور جنوبی حصے ایک دوسرے سے منقطع ہو گئے۔ اس نے سب سے پہلے عکا کے مضبوط ترین ساحلی قلعے کا رخ کیا۔ عکا کے قلیل محافظین کو مقابلے کی تاب نہیں تھی، انہوں نے قلعے کے دروازے کھول دیے۔ صلاح الدین نے انہیں امان دے دی۔ جمعہ کا مبارک دن آیا تو صلاح الدین نے اس مسجد میں نماز ادا کی جسے 90 سال پہلے عیسائیوں نے چرچ میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس چرچ یا مسجد میں آذان بلند ہو رہی تھی اور صلاح الدین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ مسلمانوں کو اب کسی عیسائی فوج سے جوابی حملے کا خطرہ نہیں تھا، چنانچہ صلاح الدین نے
اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا اور امیروں کی سرکردگی میں مختلف سمتوں میں بھیج دیا۔ سلطان نے عکا اور تبریہ کا درمیانی علاقہ خود فتح کیا۔ اس نے جنوب کی طرف حیفا، صفوریہ، ناصریہ اور کیسریہ جیسے اہم مقامات پر قبضہ کر لیا، پھر شمال کا رخ کیا۔ تانین کا قلعہ آسانی سے فتح ہو گیا۔ شہر سیدون نے شاہی فرمان کی تعمیل میں اطاعت قبول کر لی۔ صرف بیروت تھا جس نے 8 دن تک مقابلہ کیا، اور پھر اہل بیروت نے بھی ہتھیار ڈال دی۔ اب ساحل کے صرف 3 شہر سلطان کا انتظار کر رہے تھے، سور، اسکلان اور یروشلم۔ اس سے بلا تاخیر مفتوح شہروں میں اپنے فوجی دستے متعین کیے۔ وہ سور فتح کرنا چاہتا تھا، لیکن اس اثنا میں ملک العادل نے جافا فتح کر لیا تھا اور اب بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو رہا تھا۔ صلاح الدین بھی اس سے جا ملا اور سور کی تسخیر مؤخر کر دی۔ اس نے پیش قدمی کی اور اسکلان کی سنگین دیواروں کے سامنے پھیلے ہوئے ریگزار میں خیمازن ہو گیا۔ اس نے حسب معمول اسکلان کے سالار کو مفاہمت کا پیغام بھیجا: اگر تم ہتھیار ڈال دو تو ہم بھی اہل شہر کو نقصان نہ پہنچانے کا عہد کرتے ہیں۔ اسکلان کی طرف سے جواب آ گیا: ہم خون کے آخری قطرے تک اسکلان کی حفاظت کریں گے۔ اسے اس جواب پر کوئی تعجب نہیں ہوا۔ کسی بھی با حمایت عیسائی کا یہی جواب ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کی فطرت اس بات کی بھی متقاضی تھی کہ خون ریزی کے بغیر ہی کوئی حل نکل آئے۔ وہ ہر حجت پوری کرنے کے بعد ہی جنگ کرنے کا قائل تھا۔ وہ مختلف تدبیروں پر غور کرتا رہا کہ کس طرح اہل اسکلان کو ہتھیار پھینکنے پر راغب کیا جائے۔ اسے یاد آیا کہ اسکلان کا مقید حاکم گائی آف لوگنان اس کی قید میں ہے۔ اس نے حاکم کو طلب کر لیا اور اسے پیشکش کی: اگر تم اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اسکلان پر ہمارا قبضہ کرا دو تو ہم تمہیں رہا کر دیں گے۔ حاکم کو شہر کی دیوار کے پاس لے جایا گیا۔ اس نے اپنے سالار سے بات کی، لیکن اہل اسکلان نے اس کی بات بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اب صلاح الدین کے پاس جنگ کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس نے اسکلان کے گرد معاشرے کا دائرہ تنگ کرنا شروع کر دیا اور کچھ دستے اسکلان اور یروشلم کا درمیانی علاقہ فتح کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس علاقے میں کہیں کہیں کوہستانی شہروں اور خانقاہوں میں عیسائیوں کی جمعیت موجود تھی۔ 4 ستمبر 1187 کو اسکلان پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ 2 مہینے کی قلیل مدت میں صلاح الدین ارض مقدس پر چھا گیا۔ وہ ارض مقدس جسے فتح کرنے کے لیے صلیبیوں کی کئی پشتیں مار کا آ رہا تھی۔ مشرق کی جانب پہاڑوں کے بلندیوں پر چند قلعے اب بھی صلاح الدین کی یلغار کے منتظر تھے، لیکن ان کی کوئی فوجی اہمیت نہیں تھی۔ صلاح الدین کے دل میں یروشلم کی فتح کی خواہش چٹکیاں لے رہی تھی۔ اس نے ان پہاڑی قلعوں کی فتح میں وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اسکلان فتح کے ٹھیک 16 دن بعد 20 ستمبر کو اس نے یروشلم کی فصیلوں کو اپنے سامنے دیکھا۔ مغرب کی طرف باب داؤد کے مقابل ٹیلے پر خیمے گاڑ دیے۔ یروشلم کی تنگ گلیوں میں خدشات اور خطرات ٹہلتے پھر رہے تھے۔ کھیتوں میں مویشیوں کا ہجوم تھا۔ ٹیمپلروں کے ہاتھے کے نیچے جہاں کبھی جنگی گھوڑے ہوتے تھے، اب وہاں خچر اور معمولی گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ مزار مسیح البتہ پر رونق تھا۔ پورا یروشلم یہاں سمٹ آیا تھا۔ ہر شخص عبادت اور گریہ زاری میں مشغول تھا۔ قلعے کی برجیوں پر مسلح محافظ پہرا دے رہے تھے۔ قلعے کے اندر پادری اور مختلف شہروں کے پناہ گزین جمع تھے۔ ملکہ اور شہزادی ایزابیل اپنے تنازعات بھول کر جنگ کی باتیں کر رہی تھی۔ یروشلم کے نوجوان صلاح الدین کی فوج سے مقابلے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ کوئی معجزہ ہوگا۔ ان نوجوانوں کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ہماری مسلح فوج کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ حطین کے میدان میں کیا ہوا ہے۔ یروشلم اس وقت دنیا کا واحد شہر تھا جس کی کوئی فوج نہیں تھی۔ غیر تربیت یافتہ نوجوان دیواروں کی مضبوطی پر تکیہ کیے بیٹھے تھے۔ مغربی دیوار تھی بھی بہت مضبوط۔ اس کی تسخیر آسان نہیں تھی۔ صلاح الدین نے اپنی فوج کو شمال مشرق کی جانب منتقل کر دی۔ یروشلم کے نوجوانوں نے مورچے توڑنے کے لیے سنگ باری شروع کر دی۔ وہ ایک تو غیر تربیت یافتہ تھے، دوسرے ان کے پاس آلات نہیں تھے۔ ان کے پھینکے ہوئے پتھر خندقوں میں جا کر گر رہے تھے۔ نقب زن برابر دیواروں میں شکاف ڈالنے کی کوشش کرتے رہے۔ آخر مسلسل کوششوں کے بعد ایک جگہ کی دیوار گر گئی، نکارے پر چوٹ پڑی، ایک نعرہ بلند ہوا اور مسلمان سپاہی شکاف میں گھس گئے۔ ادھر نوجوانوں نے بھی تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ یروشلم کا پادری ہرکولس یہ صورتحال دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک ایک جوان کٹ جائے گا۔ اس کے باوجود بھی ہم صلاح الدین کی یلغار نہیں روک سکیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ شہر کو صلاح الدین کے حوالے کر دیں۔
وہ صلاح الدین کے پاس پہنچ گیا۔ صلاح الدین خود یہ چاہتا تھا کہ یروشلم کے بے قصور شہریوں کا قتل عام نہ ہو۔ اس نے ہرکولیس کی درخواست منظور کر لی۔ اس نے اہل یروشلم کو شہر چھوڑنے کی اجازت دے دی۔ انہیں اسلحہ اور ساز و سامان لے جانے کی بھی کھلی چھٹی تھی۔ دوسرے دن عجیب منظر تھا۔ باب داؤد کے سوا شہر کے تمام دروازے بند تھے۔ اس دروازے سے انسانوں کا ایک لامتناہی قافلہ گزر رہا تھا۔ سفری لبادے پہنے عورتیں بھاری گٹھریاں اور وزنی بکچے اٹھائے آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ ان کے بچے ان کا دامن تھامے ساتھ تھے۔ جو ذرا مالدار عورتیں تھیں گدھوں پر سوار تھیں۔ ان کے نوکر مویشیوں کی رسیاں کھینچتے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ غرض امیر غریب دہقان فقیر سب نکل گئے۔ ہرکولیس بھی اپنا خزانہ گدھوں پر لاد کر نکل گیا۔ سلطان نے خون ریزی کے بغیر اس عظیم شہر پر قبضہ کر لیا تھا۔ ہزاروں مسلمان مسجد اقصی کی صفائی میں مصروف ہو گئے۔ گرجے سے قربان گاہ ہٹا دی گئی۔ دیواروں پر بنی تصویروں پر چونا پھیر دیا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی کا بنوایا ہوا ممبر منگایا گیا اور مسجد اقصی میں رکھ دیا گیا۔ عمدہ قالین بچھائے گئے۔ مؤذن مینار پر چڑھا اور اذان کی آواز سے فضا میں ارتعاش پیدا ہوا۔ زرہ پوش اور جبہ پوش شانہ بشانہ سیدھی صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ یروشلم پہنچنے کی جلدی میں سلطان صلاح الدین سور کا قلعہ فتح کیے بغیر چھوڑ آیا تھا۔ اب یروشلم فتح ہو گیا تو اسے سور کا خیال آیا۔ سور میں عیسائیوں کا اجتماع ہونے لگا تھا۔ ان عیسائیوں کو ایک نیا قائد مل گیا تھا۔ یہ شخص کوناڈ تھا، نواب مانسریٹ کا بیٹا، جو قسطنطنیہ سے روانہ ہو کر سور پہنچ گیا تھا اور عیسائیوں کی کمان سنبھال لی تھی۔ ہر طرف سے بھاگے ہوئے عیسائی اور بچی کچی افواج سور میں جمع ہو گئی تھی۔ ان کی کمان یہی کوناڈ کر رہا تھا۔ خدشہ تھا کہ یہ افواج سور سے نکل کر پھر کوئی ہنگامہ برپا کر دیں گی۔ سلطان نے اس بڑھتی ہوئی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے سور کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمان کوشش کے باوجود شہر کی مضبوط فصیلوں میں شگاف نہ کر سکے۔ سردیوں کا موسم آ گیا تھا۔ پھر سردیوں کی بارش شروع ہو گئی۔ صلاح الدین کے امیر جنگ سے جی چرانے لگے۔ مسلسل 1 سال سے مصروف پیکار تھے۔ اب سردیوں میں اپنے گھروں کو جانا چاہتے تھے۔ صلاح الدین کو رخصت دینی پڑی۔ محاصرہ ختم کر دیا گیا اور صلاح الدین 14 ماہ بعد ایک بڑی کامیابی یروشلم کی فتح کا فخر ساتھ لیے اپنے دارالحکومت دمشق کی جانب لوٹ گیا۔ وہ دمشق اس لیے آیا تھا کہ کچھ دن یہاں رہ کر آرام کر لے گا، لیکن آرام اس کی قسمت میں تھا ہی نہیں۔ اس کے دمشق لوٹتے ہی عیسائیوں نے ہیبیل کا محاصرہ کر لیا۔ اس کی آدھی فوج رخصت پر جا چکی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ہیبیل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ ابھی راستے ہی میں تھا کہ عیسائی محاصرہ اٹھا کر فرار ہو گئے۔ سلطان نے اسی قلیل فوج کے ساتھ طرابلس پر حملہ کر دیا اور اسے تاراج کرتا ہوا ساحلی شہر ترتوس پہنچ گیا اور ایک مختصر مگر خونریز معرکے کے بعد قلعے پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھتا گیا اور قلعوں پر قلعے فتح کرتا چلا گیا۔ جب سیون بھی فتح کر لیا تو انطاکیہ اکیلا رہ گیا۔ انطاکیہ کو اس نے ایسی آسانی سے فتح کر لیا جیسے پکی ہوئی فصل کاٹ لی جائے۔ اب عیسائیوں کے صرف 2 قلعے باقی بچے تھے، سناد اور کوکب۔ یہ دونوں قلعے 2 عظیم معرکوں کے بعد سلطان کے قدموں میں جھک گئے۔ سور عیسائیوں کے پاس رہ گیا تھا، عکا پر مسلمانوں کا قبضہ تھا، لیکن اب عیسائی اس پر قبضہ کرنے کے لیے سرتوڑ کوششیں کر رہے تھے۔ ناظرین، صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے باقی واقعات ایپیسوڈ 7 میں پیش کیے جائیں گے۔ تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔